ایک جوان عورت تھی۔ یہ عورت اپنا سارا گہنا وغیرہ پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے، بازوؤں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سب کچھ سونے کا تھا۔ اتفاق سے اس عورت کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے سونے کے زیورات اور گہنے پہن رکھے ہیں، یہ دونوں ٹھگ بہت چلاک اور مکار تھے۔ یہ دونوں ٹھگ آپس میں گہرے دوست تھے۔ اب یہ دونوں چاہتے تھے کہ اس عورت سے یہ سونے کے گہنے اور زیورات ہتھیا لیں۔ لیکن یہ عورت بھی بہت چلاک تھی۔ یہ دو ٹھگ جو تھے وہ تو تھے ہی، لیکن یہ عورت ان سے زیادہ چلاک تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیگ سلیگ کے بعد پوچھا، ارے بہن، کہاں جا رہی ہو تم؟ اس عورت نے جواب دیا، بھائی جان میں شہر جا رہی ہوں۔ دوسرے ٹھگ نے فوراً جواب دیا، ارے بڑی بہن، پھر تو خوب ساتھ ہوا، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ یہ عورت کہنے لگی، چلو بھائی جان، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی بہن، کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ یہ عورت کہنے لگی، ارے بھائی جان، میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی مجھے کچھ سنا دو۔ دوسرا ٹھگ بولا، اچھا، ہم سنائیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہاری یہ کنگن اتار لیں گے۔ اس عورت نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ان میں سے ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی بہن، ہماری ایک گائے تھی، بہت خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھیں اس کی، اس کے سینگ تھے بڑے متوالے، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور اگر بائیں سینگ پر بیٹھتے تو مشرق میں۔ ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائے کے گلے پر بھی اپنی تیز سار چھری پھیرنے سے دریغ نہ کیا۔ اس عورت نے پوچھا، بڑے بھائی، کیا مطلب؟ ارے میری بہن، پاکستان بننے کے بعد جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور وہ گولی ہماری گائے کو لگی، وہ بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس خاتون نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بڑے بھائی، بہت افسوس ہے آپ کی گائے کا۔ ٹھگ نے تیر نہ نشانے پر لگتے دیکھ کر کہا، بڑی بہن، اب تو تم کچھ سنا دو۔ یہ عورت کہنے لگی، میں سناؤں؟ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپے دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، بڑی بہن، ہمیں منظور ہے۔ تو سنو پھر بھیا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، خاندانی بیل تھا۔ وہ بیل بہت معصوم تھا، کسی سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا۔ ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن اس کا زخم نہ بھر سکا۔ ہونا خدا کا یہ کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ میرے بھائی، اس میں ایسی نفیس کپاس لگنا شروع ہو گئی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ ہمارے انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے۔ اس کی کپاس کو دیکھتے تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ ہم سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا درییں اور کھیس بنانے لگے۔ ہم نے اس سے کئی قسم کے کپڑے بنوائے، طرح طرح کے اور رنگ رنگ کے کپڑے، بہترین کھیس بنوائے، ایک نہیں کئی کھیس۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ سفید رنگ کے کالی کناری والے کھیس تھے جو چوری ہو گئے۔ بھائی جان، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو آپ اوڑھے ہوئے ہو، یہ وہی کھیس ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے چاروں نہ چار یہ کھیس اتار کر اس عورت کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا بیچارے، شرط جو باندھ رکھی تھی۔ اگر وہ اس عورت کو جھوٹا کہتے تو پھر بھی ہار جاتے، اس لیے وہ مجبور تھے۔ ہاں تو میرے بھائی، اس عورت نے کہانی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے مل مل کے تھان بنوائے۔ مل مل کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا، یہ اسی تھان کی ہیں۔ اب تم دونوں ایسا کرو کہ یہ پگڑیاں بھی اتار دو۔ بیچارے دونوں ٹھگوں نے یہ پگڑیاں اتار کر اسے دے دیں۔
اور وہ پگڑیاں کیوں نہ اتارتے کیونکہ بیچارے مجبور تھے، نہ اتارتے تو شرط کے تحت 100 روپے دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی بہن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بھائی، اب شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ میں اپنے کنگن بیچ لوں، پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ بیچارے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ عورت تو کنگن بیچنے لگی ہے، اب تو اس کے پاس 4 پیسے بھی آ جائیں گے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے اور اس سے پیسے ہتھیا لیں گے۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ یعنی یہ ٹھگ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ اس عورت سے پیسے کیسے ہتھیانے ہیں۔ اب وہ شہر میں پہنچ چکے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی، شہر کے بازار میں خوب رونق تھی۔ اس عورت نے اپنے بازوؤں سے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بھائی جان سنار کی دکان آ گئی ہے، تم دونوں بیٹھ کر میرا یہاں انتظار کرو، میں اپنے کنگن بیچ کر ابھی آتی ہوں۔ یہ دونوں سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور یہ عورت سنار کی دکان میں چلی گئی۔ سنار نے اس سے پوچھا، جی بہن کیا چاہیے آپ کو؟ یہ عورت کہنے لگی، بھائی جان میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ دکاندار کہنے لگا، جی باجی نوکروں کی تو ہمیں واقعی ضرورت ہے، بتائیے بہن کیا قیمت ہے ان دونوں نوکروں کی؟ اس عورت نے 300 روپے کہا اور بات 200 روپے میں طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا پھر دونوں؟ اور بڑی محبت سے بلند آواز سے وہیں سے ان سے پوچھنے لگی، بھائی جان ایک بیچوں یا دونوں؟ یہ دونوں ٹھگ بولے، بڑی بہن دونوں ہی بیچ دو، ایک کو کہاں سنبھالتی پھرو گی؟ ٹھگوں کا مطلب تھا کہ کنگن۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت ان سے کنگنوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ ایک بیچوں یا دونوں، اسی لیے ان دونوں نے چلا کر کہا کہ دونوں بیچ دو۔ اس خاتون نے دونوں ٹھگوں کو 200 روپے میں سنار کے پاس بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہتی، بھائی جان آپ میرا یہیں انتظار کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ دونوں ٹھگ کہنے لگے، بڑی بہن کچھ تھوڑی بہت مٹھائی بھی لیتی آنا۔ اور یہ عورت اچھی بات کہہ کر یہاں سے 9 دو 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سنار نے ان کو بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو حقیقت ان پر آشکار ہو گئی۔ اور ایک ٹھگ دوسرے سے کہنے لگا، ارے یار ہم دونوں تو ٹھگ ہیں ہی، لیکن وہ عورت ہمیں ہی چونا لگا کر چلی گئی۔